فارن افیئرز، منسٹری آف انفارمیشن، باقی جتنی منسٹریز اس میں انوالو تھیں، عوام کے تعاون کا بہت شکریہ. عوام نے اسے بھرپور ساتھ دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ 27 سال بعد ایک کانفرنس جو ہے اس لیول کی پاکستان میں ہوئی ہے. اکنامک انڈیکیٹر بھی بہتر ہو رہے ہیں اور اس کانفرنس کے انعقاد سے پاکستان کو میں سمجھتا ہوں نہ صرف لانگ ٹرم بہت فائدہ ہوگا بلکہ پاکستان کی عوام کے لیے آنے والے دنوں میں مزید خوشخبری آئے گی. جو بائیلیٹرل ٹاکس ہوئی ہیں، آج رشین پرائم منسٹر سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی میٹنگ ہوئی، تو جو ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کو بڑھانے کے حوالے سے مختلف ممالک کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، اس سے پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے عوام کو جو ہے وہ بہت فوائد حاصل ہوں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں. اور وزیر اعظم شہباز شریف کا ویژن تھا جس کے تحت یہ سکسیسفل SCO سمٹ کا انعقاد کیا گیا. اب سے کچھ دیر پہلے ایک میسج سرکولیٹ کر رہا ہے تحریک انتشار کی طرف سے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ غداری جو کرے گا بانی چیئرمین PTI کے ساتھ، اس کا فلاں حشر کریں گے، اس کو یہ کر دیں گے، اس کو وہ کر دیں گے. آج کے دن جو ایک اور اہم خبر آئی ہے وہ آکسفورڈ کے چانسلر کے الیکشن کے حوالے سے ہے. اور دیکھیے، مہذب معاشروں کے اندر اور جہاں پہ جو رول آف لا جو ہے وہ پریویل کرتا ہے اور قانون اور آئین کی بالادستی ہوتی ہے، وہاں پہ کنوکٹڈ اور جو لوگ کیسز میں ملوث ہوتے ہیں ان کو اس طرح کی اسٹریم پوزیشنز کے لیے الیکشن رن کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج آکسفورڈ نے جو فیصلہ کیا ہے اور جو چانسلر کے امیدواروں کی فہرست جاری کی ہے، انہوں نے اس بات کو ریئلائز کیا کہ ایک بندہ جو کیسز میں وانٹڈ بھی ہے، جس کے خلاف کنوکشنز بھی ہیں، جس کے کیسز چل بھی رہے ہیں، جس میں سر فہرست جو ہے 190 ملین پاؤنڈ کا ایک میگا کرپشن کیس ہے، انہوں نے اس کو اس لسٹ میں شامل نہیں کیا. تو یہ جو میسج دیا جا رہا ہے نا کہ جو غداری کرے گا اس کو ہم عبرت کا نشان بنا دیں گے، فلاں کر دیں گے، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. کوئی کسی کو تھریٹ کرے گا یا جلاؤ گھیراؤ کرے گا یا کوئی ایسا معاملہ کرے گا جس سے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، وہ کوئی بھی پارلیمنٹیرین ہو، تو یاد رکھیے نشان عبرت آپ نہیں بنائیں گے، نشان عبرت جو ہے وہ اسٹیٹ آپ کو بنائے گی اگر کسی نے کسی کی زندگی کو، کسی کے جان و مال کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. یہ جو ایک تھریٹس دینے کا سلسلہ ہے اور یہ دھمکی آمیز رویہ ہے اور یہ فیشسٹک سوچ ہے بانی چیئرمین PTI اور ان کی پارٹی کی کہ IMF کو لیٹر آپ لکھتے ہیں پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے کے لیے، 9 مئی کو حملے آپ کر کے شہداء کی یادگاروں کو مسمار کرتے ہیں، اور جب آپ کا دل کرتا ہے آپ اٹھ کے کہتے ہیں کہ جی ہم SCO سمٹ ہو رہی ہے تو اس دوران ہم یہاں پہ احتجاج کریں گے. اور وہ بھی میں کہتا تھا ایمٹی تھریٹ ہے، یہ بھی ایمٹی تھریٹ ہے. یہ بالکل ان کی نہ اس میں کوئی سنجیدگی ہے، نہ یہ کر سکتے ہیں، اور نہ ان کے اندر اتحاد و اتفاق ہے. آپس میں لڑے ہوئے ہیں، اب لوگوں کو دھمکا رہے ہیں کہ جی غداری تو بھائی جنہوں نے ملک کے ساتھ کی ہے وہ آپ کے سامنے اس کی واضح مثالیں موجود ہیں جو آپ لوگ کرتے رہے ہیں اور جو آپ لوگوں کا رویہ رہا ہے اور جو آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے اپنے دور حکومت کے اندر اور اس کے بعد بھی. تو یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اور یہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، کوئی سیاسی جماعت، کوئی سیاسی لیڈر پاکستان سے بڑا نہیں ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا فلاں کے ساتھ غداری، بھیا آپ لوگوں نے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اور ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جو بانی چیئرمین PTI کے ساتھ غداری کرے گا اس کے ساتھ فلاں کر دیں گے. کچھ نہیں ہونے لگا، امن سکون سے معاملات آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. معیشت ہماری ترقی کر رہی ہے، فورن پالیسی میں ہم بہت آگے بڑھ گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. تو یہ جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اول تو اس میں سنجیدگی نہیں ہے. اگر انہوں نے اتنی سی بھی کوشش کی تو قانون پوری طرح حرکت میں آئے گا اور نہ صرف ان کو روکیں گے بلکہ جیسے میں نے کہا کہ اس طرح کا جلاؤ گھراؤ کرنے والے، اس طرح کا لوگوں کو دھمکانے والے جو عناصر ہیں ان کے خلاف پوری ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے اس کو نہ صرف اسٹیبلش کیا جائے گا بلکہ آنی ہاتھوں سے ان سے نمٹا جائے گا. بسم اللہ. عطا تارڑ گفتگو کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ SCO کا کامیاب انعقاد پاکستان کی جیت ہے. ہوا پاکستان کی ساکھ بحال ہوئی، بلکہ جو آنے والے مہمان تھے انہوں نے پاکستان کی کردار کی بھی تعریف کی، جو خطے میں پاکستان ایک اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انتظامات کو بھی سراہا اور مہمان نوازی پر شکریہ بھی ادا کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی جیت ہے. تمام لوگوں نے جنہوں نے اس میں شرکت کی ان کا بھی بہت شکریہ، اور منسٹری آف فارن افیئرز، منسٹری آف انفارمیشن، باقی جتنی منسٹریز اس میں انوالو تھیں،